میں کسی سے نہیں ڈرتی زارون بھائی، بالکل جھوٹ۔ زارون کے حلق سے ایک ہلکا سا اور مدھم سا کہکا نکلا، ایک ایسا دل فریب کہکا جو روحی نے اپنی پوری زندگی میں اس سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ یہ اس کی روزمرہ کی سنگین شخصیت سے بالکل الٹ انتہائی دلکش تھا۔ تم اندر سے بری طرح کانپ رہی ہو روحی، کیونکہ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ اس وقت تنہائی میں میرے دل میں تمہارے لیے کیا خیالات آ رہے ہیں۔ کیا سوچ رہے ہیں آپ اس وقت؟ روحی کی آواز خوف اور بے یقینی سے ہلکی سی کانپ اٹھی۔ زارون نے کافی کمگ دھیرے سے میز پر واپس رکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر سست روی سے چلتا ہوا روحی کے بالکل قریب آ گیا۔ اس نے اپنا ایک بازو صوفے کے ہینڈل پر رکھا اور دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے روحی کے نازک ٹھوڑی کو پکڑ کر زبردستی اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تاکہ وہ نظریں نہ چرا سکے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں، یہ تمہاری معصومیت یا تمہاری چھوٹی موٹی ضد؟ آخر کب تک تم مجھ سے یوں ہی چھپاتی رہو گی؟ زارون کی تپتی ہوئی نگاہیں روحی کے لرزتے ہوئے کانپتے ہونٹوں اور پھر اس کی گھبرائی ہوئی آنکھوں کے درمیان بار بار سفر کر رہی تھیں۔ ہوا کی سنسناہٹ کھڑکی کے پرانے پردوں کو ہلا رہی تھی۔ باہر بارش کی ہلکی پھوار مٹی کی سوندھی خوشبو کو کمرے میں بہا کر لا رہی تھی۔ روحی نے اپنی ٹیبل لیمپ کی مدھم روشنی میں اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں جما رکھی تھیں۔ اس کے سامنے فائلوں کا ایک انبار لگا ہوا تھا، لیکن دماغ کسی اور ہی دنیا میں بھٹک رہا تھا۔ زارون شاہ، یہ نام ہی کچھ ایسا تھا کہ اس کے آتے ہی کمرے کا درجہ حرارت بدل جاتا تھا۔ زارون اس حویلی کا صرف مالک نہیں تھا، وہ ایک ایسی شخصیت تھا جس کے سامنے بولنے سے پہلے بڑے بڑے بااثر لوگ بھی سوچا کرتے تھے۔ 30 برس کا زارون اپنی بے حد سنگین طبیعت، گہرے کالے بالوں اور تیز ایسی نگاہوں کا مالک تھا جو سامنے والے کے دل کے حال پل بھر میں پڑھ لیتی تھیں۔ اس کے لہجے میں ایک ایسا رعب اور گمبھیرتا تھی جو ہر کسی کو مسحور بھی کرتی تھی اور خوف زدہ بھی۔ اور دوسری طرف تھی روحی، 18 سال کی ایک نرم دل، سدھی، نادان اور اپنی ہی دنیا میں مست رہنے والی لڑکی جو اس حویلی میں اپنے مرحوم والد کی وفات کے بعد سے رہ رہی تھی۔ اس کے والد زارون کے خاص مصاحب اور بے حد ایماندار پرانے ملازم تھے، جن کی وفاداری کی مثالیں پورا خاندان دیا کرتا تھا۔ والد کی دنیا سے جانے کے بعد زارون نے ہی روحی کی تعلیم، تربیت اور تمام تر ذمہ داری اپنے ذمے لے لی تھی۔ ایک ایسے سخت سرپرست کے طور پر، ایک ایسے بے رحم استاد کے طور پر جو چھوٹی سے چھوٹی غلطی پر بھی معافی کا قائل نہیں تھا۔ روحی، دروازے پر پڑنے والی وہ بھاری ربیل آواز سیدھا روحی کے دل پر جا لگی۔ اس نے گھبرا کر فوراً خود کو سنبھالا اور لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے لب ہلائے۔ آئی زارون بھائی، اندر آ جائیے گا۔ دروازہ کھلا اور زارون اندر داخل ہوا۔ اس نے گرے رنگ کا فارمل کوٹ اتار کر ایک طرف صوفے پر وٹالا ہوا تھا۔ سفید برانڈڈ شرٹ کے آستینے کہانیوں تک نفاست سے فولڈ تھے۔
اور اس کے دلکش لیکن رعبدار چہرے پر وہی مانوس سنجیدگی تھی جو روحی کو اکثر و بیشتر شدید گھبراہٹ میں مبتلا کر دیتی تھی۔ اب تک جاگ رہی ہو؟ کل صبح کی فلائٹ اور میٹنگ کے تمام ضروری ڈاکیومنٹس تیار ہیں یا نہیں؟ زارون کی آواز میں ایک ٹھنڈی اور دو ٹوک گھبراہٹ تھی جو اس کے نام کی تئیں جنون اور پرفیکشن کو ظاہر کرتی تھی۔ جی زارون بھائی، سب تیار ہے، بس فائنل پرنٹ نکالنا باقی ہے، روحی نے نظریں جھکاتے ہوئے بمشکل کہا۔ اس کا دل شدت سے چاہتا تھا کہ وہ ایک بار ہمت کر کے سر اٹھائے اور زارون کی ان گہری آنکھوں میں دیکھے، پر ان کا رعب ہی کچھ ایسا تھا کہ سینے میں سانسیں خود بخود اٹک جاتی تھیں۔ زارون لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا آگے بڑھا۔ اس نے میز پر رکھے پیپر پر ایک سرسری اور غائر نظر ڈالی اور پھر اپنا مضبوط ہاتھ روحی کے لیپ ٹاپ کے بالکل پاس رکھ دیا۔ اس کے اتنے قریب ہونے سے ایک ہلکی اور مہنگی خوشبو خالص سندل اور ایکسپینسو کولون کی فوراً روحی کے ارد گرد فضا میں پھیل گئی۔ یہ خوشبو روحی کے لیے ہمیشہ سے ایک عجیب کشمکش رہی تھی، سکون اور بے چینی کا انوکھا امتزاج۔ روحی، تمہارا دھیان آج کل کام میں کم اور کہیں اور ہی زیادہ رہتا ہے، زارون نے ہلکی سی سرد اور ناراضی بھری آواز میں کہا، لیکن اس کی تیز نگاہیں مسلسل روحی کے سہمی ہوئے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی زندگی کی ان ذمہ داریوں کو سنجیدگی سے سمجھو۔ باہر کی دنیا اتنی نرم، معصوم اور آسان نہیں ہے جتنی تم اپنی ان خواب دیدہ آنکھوں سے سوچتی ہو۔ میں بچی نہیں ہوں زارون بھائی۔ روحی سے مزید خاموش رہا نہ گیا۔ اس کا ضدی خون جوش میں آیا اور اس نے فوراً سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ہلکی سی نمی اور ڈھیر صاف جھلک رہی تھی۔ آپ ہر وقت مجھے ایک نادان بچہ کیوں سمجھتے ہیں؟ میں 18 سال کی ہو چکی ہوں، اپنے اچھے برے کی پہچان رکھتی ہوں اور اپنے فیصلے خود کر سکتی ہوں۔ زارون کے خوبصورت ہونٹوں پر ایک ہلکی سی بے حد پراسرار اور طنزیہ خاموش مسکراہٹ ابھری۔ اس نے جھک کر اپنا قد مزید آگے بڑھایا، اتنا قریب کہ روحی کو گھبرا کر اپنی چیئر کو زبردستی پیچھے لانا پڑا۔ زارون نے اپنا چہرہ بالکل روحی کے چہرے کے قریب کیا۔ اگر تم واقعی بڑی ہو گئی ہو روحی، تو پھر میری ان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے سے تمہاری سانسیں کیوں اکھڑتی ہیں؟ زارون کی مدھم سرگوشی سیدھا اس کے کان کے پاس اتری۔ روحی کا دل مانو سینے کی پسلیوں کو توڑ کر باہر آنے کو بے قرار ہو چکا تھا۔ یہ خطرناک فاصلہ، یہ سنسنی خیز غربت، اس نے دونوں کے درمیان سالوں سے مضبوطی سے کھڑی تمام اخلاقی اور خاندانی دیواروں کو ایک لمحے میں ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اگلی صبح انہیں کسی اہم کاروباری سلسلے میں اسلام آباد سے باہر ایک دور دراز علاقے کے لیے روانہ ہونا پڑا۔
کار کی پچھلی آرام دہ سیٹ پر گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ باہر شہر کا شور اور تیز روڈ ٹریفک تھا، لیکن گاڑی کے اندر کا ماحول بالکل الگ اور بھاری تھا۔ زارون پوری توجہ سے ڈرائیو کر رہا تھا اور روحی خاموشی سے سائیڈ کھڑکی پر شیشے پر پڑنے والی بارش کے ننھے قطروں کو گنتی جا رہی تھی۔ اچانک موسم نے انتہائی خوفناک انداز میں کروٹ بدلی۔ آسمان پر سیاہ بادل اس بری طرح منڈلائے کہ دوپہر کے وقت ہی رات کا گپ اندھیرا چھا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تیز طوفانی بارش اور ہوا کے زبردست ہلا دینے والے جھونکے نے ہائی وے پر گاڑی چلانا انتہائی محال کر دیا۔ فلائٹ اور روڈ دونوں کے راستے سیکورٹی وجوہات کی وجہ سے بند کر دیے گئے ہیں۔ زارون کی بھاری آواز کار کے کیبن میں گونجی۔ روحی نے گھبرا کر فوراً پلٹ کر دیکھا۔ کیا؟ تو اب ہم کہاں جائیں گے؟ رات کہاں گزرے گی؟ ویدر وارننگ ریڈ زون میں آ چکی ہے۔ ہمیں کسی محفوظ جگہ رکنا ہی پڑے گا جب تک یہ طوفان تھم نہیں جاتا۔ اور شکر ہے کہ میرا ایک پرانا پتھروں سے بنا ذاتی فارم ہاؤس یہیں پہاڑوں کے دامن میں قریب ہی موجود ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ سیاہ گاڑی ایک پرانے دیدہ زیب اور مضبوط پتھروں سے تعمیر شدہ پرسکون فارم ہاؤس کے زنگ آلود گیراج کے سامنے رکی۔ یہ جگہ ارد گرد کے پہاڑوں کے دامن میں واقع تھی، جہاں طوفان کے شور کے علاوہ دور دور تک انسانی آبادی کا نام و نشان نہیں تھا۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو وہاں موجود بوڑھے کیئر ٹیکر نے فوراً بجلی کی بندش پر موم بتیوں کا انتظام کیا اور مہمانوں کے لیے گرم چائے اور ناشتے کا سامان تیار کرنے لگا۔ باہر بجلی پہلے ہی کٹ چکی تھی اور بڑے سے ہال میں صرف موم بتیوں کی کانپتی ہوئی پیلی زرد لو ہی ادھر ادھر ہلکا سا اجالا پھیلا رہی تھی۔ موم بتی کی اس سحر انگیز روشنی میں زارون کا تیز نقش والا چہرہ اور بھی زیادہ پراسرار اور جاذب نظر لگ رہا تھا۔ روحی خاموشی سے ایک کونے والے صوفے پر سمٹ کر بیٹھ گئی، جبکہ زارون اس کے بالکل سامنے والی لکڑی کی میز پر کافی کا گرم مگ رکھتے ہوئے پرسکون انداز میں بیٹھ گیا۔ اب بھی مجھ سے ڈر لگ رہا ہے؟ زارون نے اچانک سر اٹھا کر دیکھا۔ اس بار اس کے لہجے میں وہ پرانی سختی کے بجائے ایک عجیب سی ادھم نرمی گھلی ہوئی تھی، جو شاذ و نادر ہر کسی کو دیکھنے کو ملتی ہے۔ روحی نے جھجکتے ہوئے فوراً اپنے ہاتھ کا کپ سنبھالا اور بولی، میں کسی سے نہیں ڈرتی زارون بھائی۔ بالکل جھوٹ۔ زارون کے حلق سے ایک ہلکا سا اور مدھم سا قہقہ نکلا، ایک ایسا دل فریب قہقہ جو روحی نے اپنی پوری زندگی میں اس سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ یہ اس کی روزمرہ کی سنگین شخصیت سے بالکل الٹ تھا، انتہائی دلکش تھا۔ تم اندر سے بری طرح کانپ رہی ہو روحی، کیونکہ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ اس وقت تنہائی میں میرے دل میں تمہارے لیے کیا خیالات آ رہے ہیں۔ کیا سوچ رہے ہیں آپ اس وقت؟
روحی کی آواز خوف اور بے یقینی سے ہلکی سی کانپ اٹھی۔ زارون نے اپنا کافی کا مگ دھیرے سے میز پر واپس رکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر سست روی سے چلتا ہوا روحی کے بالکل قریب آ گیا۔ اس نے اپنا ایک بازو صوفے کے ہینڈل پر رکھا اور دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں روحی کی نازک ٹھوڑی کو پکڑ کر زبردستی اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تاکہ وہ نظریں نہ چرا سکے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ تمہاری معصومیت، یہ تمہاری چھوٹی موٹی ضد، آخر کب تک تم مجھ سے یوں ہی چھپاتی رہو گی؟ زارون کی تپتی ہوئی نگاہیں روحی کے لرزتے ہوئے کانپتے ہونٹوں اور پھر اس کی گھبرائی ہوئی آنکھوں کے درمیان بار بار سفر کر رہی تھیں۔ تم نادان یہ سمجھتی ہو کہ میں صرف تمہارا ایک سرپرست، ایک گارڈین ہوں۔ نہیں روحی، تم غلط ہو۔ تم میری زندگی کی سب سے بڑی کمزوری بن چکی ہو۔ جب تم مجھ سے اس طرح بحث کرتی ہو، جب تم خفا ہو کر منہ پھیرتی ہو تو قسم خدا کی میرا دل چاہتا ہے کہ دنیا کے سارے کام کاج چھوڑ کر بس سارا دن تمہیں ہی دیکھتا رہوں۔ روحی کی سانسیں جیسے سینے کے اندر ہی رک کر رہ گئیں۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اتنی زیادہ تیز ہو چکی تھیں کہ اسے یقین تھا کہ زارون بھی اس کی آواز کو صاف سن سکتا ہے۔ اس نے کانپتے ہوئے اپنے ہاتھ کا اشارہ زارون کے چوڑے کندھے پر رکھنا چاہا، لیکن خوف اور شرم کی زیادتی سے ہمت ہی جواب دے گئی۔ زارون بھائی، خدا کے لیے یہ سب غلط ہے، اس نے روحانسی آواز میں کہا۔ آپ میرے سرپرست ہیں، اگر کسی کو پتہ چلا تو لوگ کیا کہیں گے؟ سماج کیا کہے گا؟ لوگوں کی پرواہ، ان کی باتوں کا ڈر میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیا روحی، اور آج اس طوفان میں تو بالکل بھی نہیں کروں گا۔ زارون نے مزید ایک لمحہ ضائع کیے بغیر جھک کر اپنے گرم ہونٹ سیدھا روحی کے نرم پیشانی پر رکھ دیے۔ یہ ایک طویل، گہرا اور روح پرور لمس تھا جس نے دونوں کے درمیان کھڑی تمام صدیوں کی دیواروں کو ایک لمحے میں مٹا کر رکھ دیا۔ باہر طوفانی بارش پوری شدت سے برس رہی تھی اور جنگل کے درختوں سے ٹکرا کر ہوا کی ہولناک آوازیں آ رہی تھیں۔ فارم ہاؤس کی اس بڑے ہال میں اب صرف موم بتیوں کی مدھم کانپتی لو ہی روشنی کا واحد سہارا تھی۔ روحی اپنے کمرے میں بستر پر اکیلی بیٹھی تھی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے میلوں دور جا چکی تھی۔ اس کے کانوں میں بار بار زارون کے کہے گئے وہ سچے الفاظ گونج رہے تھے۔ تم میری کمزوری بن چکی ہو۔ کیا یہ حقیقت تھی؟ کیا واقعی ایک اتنا سخت مزاج، بے باک اور دنیا کا سب سے سنجیدہ انسان اتنی گہرائی سے کسی کو چاہ سکتا ہے، اور وہ بھی اس معمولی سی روحی کو جسے وہ ہمیشہ اپنے بچپن کا ایک کھلونا یا کمسن بچی سمجھتا رہا تھا؟ دوسری طرف ہال کی بڑی شیشے والی کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر زارون باہر اندھیرے اور طوفان کو گھور رہا تھا۔ اس کے سینے کے اندر بھی ایک زبردست طوفان بپا ہوا تھا۔
اس نے پوری زندگی اپنے جذبات، اپنی خواہشات اور اپنے دل پر لوہے کا پہاڑ رکھا تھا، لیکن اس چھوٹی سی لڑکی کی معصوم ضد اور بے باک آنسوؤں نے اس کے تمام اصولوں کی دھجیاں اڑا دی تھیں۔ اچانک اندرونی دروازے پر ہلکی سی دبے پاؤں کی دستک ہوئی۔ روحی نے گھبرا کر فوراً اپنا دوپٹہ سر پر درست کیا اور تیزی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے ہکلاتا ہوا زارون کھڑا تھا۔ اس کے بال بارش اور نمی کی وجہ سے تھوڑے سے بکھرے ہوئے تھے اور اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک عجیب سا پاگل پن اور جذباتی کشمکش واضح نظر آ رہی تھی۔ ابھی تک جاگ رہی ہو روحی؟ زارون کی آواز مدھم تھی۔ نیند میری آنکھوں کے پاس بھی نہیں بھٹک رہی، روحی نے کانپتے ہوئے بمشکل جواب دیا۔ اور میرے دل کا کیا حال ہے وہ بھی ذرا سوچو۔ زارون بنا کسی باضابطہ اجازت کے کمرے کے اندر قدم رکھ چکا تھا۔ جب سے تم نے اس حویلی کی دہلیز پر پہلا قدم رکھا تھا روحی، تب سے میری پرسکون دنیا کی بنیادیں ہل چکی تھیں۔ میں نے لاکھوں بار کوشش کی کہ خود کو اس احساس سے دور رکھوں، تمہارے اور میرے درمیان ایک ناقابل تسخیر دیوار کھڑی کر دوں، لیکن آج یہ طوفان اس ساری بناوٹی دیوار کو اپنے ساتھ اڑا لے گیا۔ روحی دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی ہوئی اس کے بالکل قریب چلی گئی۔ آج زندگی میں پہلی بار اس نے بغیر کسی خوف کے اپنا نرم و ملائم ہاتھ اٹھا کر زارون کے مضبوط بازو پر رکھ دیا۔ زارون نے فوراً پلٹ کر اس کے چھوٹے سے ہاتھ کو اپنے دونوں بڑے اور گرم ہاتھوں سے مضبوطی سے اس طرح قید کر لیا جیسے اب وہ اسے کبھی آزاد نہیں کرے گا۔ اگر یہ سب سچ ہے تو پھر آپ اتنے سالوں تک مجھ سے یہ سب کیوں چھپاتے رہے؟ روحی کی بھرائی ہوئی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل کر گالوں پر بہہ نکلے۔ آپ تو ہمیشہ مجھ پر غصہ کرتے رہے، مجھے ڈراتے رہے۔ زارون نے اپنا انگوٹھا آگے بڑھا کر انتہائی محبت سے روحی کے گال کا وہ اکیلا آنسو صاف کیا۔ اس کے ہاتھوں کی پکی گرما گرمی نے روحی کے پورے جسم میں ایک سنسناہٹ کی لہر دوڑا دی، کیونکہ میں خود سے ڈرتا تھا روحی، کہ کہیں میری یہ بے پناہ محبت اور میرا یہ سخت مزاج رعب تمہاری آزاد روح اور پرواز کو قید نہ کر لے۔ میں چاہتا تھا کہ تم پہلے دنیا کو دیکھو، اپنے پیروں پر خود کھڑی ہونا سیکھو، اور جب تم بالغ ہو جاؤ تب میں پوری دنیا کے سامنے تمہیں اپنا سکوں۔ مجھے دنیا سے کوئی مطلب نہیں، میں صرف آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی آخری سانس تک کھڑی ہونا چاہتی ہوں۔ روحی نے اپنی تمام تر ہچکچاہٹ، جھجک کو ایک ہی جھٹکے میں ہمیشہ کے لیے توڑ دیا۔ اب زارون کے پاس صبر کرنے کا مزید کوئی جواز باقی نہ بچا تھا۔ اس نے ایک ہی حرکت میں روحی کو اپنی طاقتور اور محافظ باہوں کے حصار میں پوری طرح بھینچ لیا۔ یہ دنیا کی سب سے محفوظ
آغوش تھی جس میں شدید محبت کے ساتھ ساتھ ایک پاگل کر دینے والا جنون بھی شامل تھا۔ باہر بارش کی مسلسل موسیقی اور اندر ان دونوں کی ایک ہوتی ہوئی دھڑکنیں اس بات کی گواہ بن گئیں۔ اس رات نے ان کی زندگی کے ایک بالکل نئے باب کا آغاز کر دیا تھا۔ اگلی صبح جب پہاڑوں کے پیچھے سے سورج کی پہلی کرن نکلی تو پوری فضا دھل کر اور نکھر کر اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا تھا۔ رات کی مسلسل بارش کے بعد اب آسمان بالکل نیلگوں تھا اور فارم ہاؤس کے باغیچے میں موجود بڑے بڑے پتوں سے بارش کے شفاف موتی جیسے قطرے آہستہ آہستہ ٹپک رہے تھے۔ فارم ہاؤس کے کھلے سبز لان میں لوہے کی ایک چھوٹی سی میز پر چائے کے 2 خوبصورت کپ رکھے ہوئے تھے۔ روحی نے آج ایک بہت ہی دلکش ہلکے پیچ رنگ کی سادہ لیکن دیدہ زیب ساڑی پہن رکھی تھی جس میں وہ ہمیشہ سے کہیں زیادہ بالغ، پروقار اور بے حد حسین لگ رہی تھی۔ جب زارون چائے کے کپ لے کر باہر لان میں آیا اور اس نے روحی کو اس روپ میں دیکھا تو اس کے سخت ہونٹوں پر ایک انتہائی دلنشین اور گہری مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ سیدھا چل کر آیا اور روحی کے بالکل سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، آج واپس شہر جانے کے لیے کوئی جلدی مت کرنا۔ روحی نے ہلکی سی حیرت سے اپنی بڑی آنکھیں اٹھا کر پوچھا، کیوں؟ کیا آفس کا آج کوئی ضروری کام نہیں ہے؟ کام زندگی بھر چلتے رہیں گے روحی، لیکن آج تمہارے ساتھ اس نئی زندگی کا باقاعدہ آغاز کرنے کا سب سے پہلا خوبصورت دن ہے۔ زارون نے اپنا چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے اپنی گہری محبت بھری نگاہیں سیدھا روحی کے جھکے ہوئے چہرے پر ٹکا دیں۔ شہر واپس پہنچتے ہی ہمارا پہلا پڑاؤ کوئی کورٹ یا دفتر نہیں ہوگا بلکہ ہم سیدھا نکاح کی منزل کی طرف بڑھیں گے۔ میں ایک لمحہ بھی مزید تمہیں اپنے نام کے بغیر گزارنے کا رسک نہیں لے سکتا۔ روحی کا دل خوشی کے مارے ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ اس نے شرم سے سرخ ہوتے ہوئے اپنا کپ واپس میز پر رکھا اور اپنی پلکیں جھکا لیں جن پر اب ایک دلکش حیا کا پردہ پڑ چکا تھا۔ زارون نے میز کے اوپر سے اپنا لمبا ہاتھ بڑھایا اور روحی کے کانپتے ہوئے نازک ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھ میں ہمیشہ کے لیے جکڑ لیا۔ سن لو مسز شاہ، اب سے ہماری زندگی کا ہر چھوٹا بڑا سفر صرف اور صرف ہمارا مشترکہ سفر ہوگا۔ فضا میں بہار کا ایک ہلکا اور سوندھا جھونکا آیا اور ان دونوں کے درمیان ماضی کی بچی کچی تمام دیواریں اور فاصلے ہمیشہ کے لیے مٹ گئے۔ عشق کا یہ طویل اور کٹھن سفر آخر کار اپنی سب سے خوبصورت منزل پر پہنچ چکا تھا جہاں اب نہ کوئی پردہ تھا اور نہ ہی دل میں چھپا ہوا کوئی خوف۔ 2 سال بعد کا منظر، وہی پرانی شاندار اور شاہانہ حویلی آج کسی دلہن کی طرح روشن اور سجائی گئی تھی۔ ہر طرف ہریالی، رنگ برنگی روشنیوں کی جمجماہٹ
اور خوشیوں کی گونج تھی۔ زارون اپنی لکڑی کے اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا کچھ اہم آفیشل فائلز کے کاغذات پلٹ رہا تھا کہ اچانک پیچھے سے دو نرم مہکتے ہوئے نازک بازو اس کے گلے میں آ لپٹے۔ زارون بھائی، ارے نہیں، اب تو زبان پر چڑھ گیا ہے، اب آپ کو زارون جی ہی کہنا پڑے گا۔ روحی کی کھنکتی ہوئی ہنسی پورے کمرے میں اس طرح گونجی جیسے گھر میں بہار آ گئی ہو۔ اس کی آنکھوں میں آج بھی وہی پرانی بچگانہ شوخی اور شرارت موجود تھی۔ زارون نے فوراً اپنے ہاتھ کا پین سائیڈ پر رکھا اور اپنی کرسی کو تیزی سے پیچھے گھما کر روحی کو اٹھایا اور اپنی گود میں کھینچ لیا۔ اتنے سالوں بعد بھی بھائی کہہ کر چھیڑنے کی اس معصوم سی سزا کو تمہیں پوری زندگی مسز شاہ بن کر بھگتنا پڑے گا، میری جان۔ دونوں بے ساختہ کھلکھلا کر ہنس پڑے اور اس طرح زارون اور روحی کا یہ بے پناہ جذباتی اور خوبصورت عشق کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا، جہاں ہر آنے والی صبح ایک نئے اور لازوال وعدے کے ساتھ طلوع ہوتی تھی۔